بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. گیلانی صاحب، ہم نے 3-4 دن پہلے پینشن کے اوپر پروگرام کیے تھے اور ساتھ ہی اپنے دیکھنے والوں سے یہ کمٹمنٹ کی تھی کہ ہم اس پہ مزید پروگرامز بھی کریں گے. تو آج ڈیٹیلز مزید شیئر کرنی ہے کہ کس طرح سے پینشن کی چیزیں جو ہے ان کے بارے میں مختلف پروپوزل مختلف حلقوں کی طرف سے آ رہی ہیں. پلیز آپ یا مختلف ادارے جی کس طریقے سے اپنی پینشن کا تحفظ کر رہے ہیں. جی بالکل. تو میرے خیال فوجی اداروں پہ آپ نے کچھ بات کرنی ہے آج. جی بالکل. کہ میں فوجی آج پینشن جو ہے، جی سر، فوجی پینشن کی کیا پالیسی ہو رہی ہے. میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ اس ٹائم اگر پینشن کا بل 100 روپیہ ہے جی تو 80% سے اوپر جو پینشن ہے وہ آرمی کے ریٹائرڈ لوگوں کی ہے. ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ذرا جلدی ریٹائر ہو جاتے جی ہیں نا، آپ کو پتہ ہے کہ تو پینشن کا بل جو ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ مشرف صاحب کے زمانے میں اس کو اس سے ڈیفنس بجٹ سے نکال کر سویلین کے بجٹس میں شامل کر دیا گیا تھا. لیکن اچھا، مجھے اب جو پروپوزلز آ رہی ہیں اس میں جو آرمی کی طرف سے پروپوزلز آئی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور ان میں کچھ بڑی جسٹیفائڈ پروپوزلز بھی ہیں، اچھا، کچھ عجیب سی ہیں، کچھ جسٹیفائڈ بھی ہیں. میں دونوں آپ کے سامنے رکھ دینا جناب چاہتا ہوں. عالی. دیکھیں، منسٹری آف فائنینس کی پروپوزل یہ تھی کہ آپ یا سیلری لیں یا پینشن جو ہے وہ لیں، کیونکہ لوگ یہ کر رہے تھے. نہیں، وہ تو اگر آپ دوسری جاب کر رہے ہیں تو دوسری جاب، وہی نا میں یہی بات کرنے لگا ہوں کہ ریٹائرمنٹ کے بعد اگر آپ نے دوسری جاب کی ہے تو دونوں میں سے کسی ایک کو چوز کرنا پڑے گا آپ کو. ہاں، یا آپ کو سیلری لینی پڑے گی پینشن یا لینی پینشن لینی پڑے گی. اچھا، اب آرمی کی طرف سے اس پہ رسپانس آیا ہے اور ان رائٹنگ میں ہے وہ رسپانس یہ آیا ہے، اور وہ جو ای سی سی کے سامنے سمری پیش ہوئی ان کی طرف سے جو ان پٹ آیا وہ اس میں شامل ہے. وہ ان پٹ یہ ہے کہ چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آرمی آفیسرز جو ہیں وہ جلدی ریٹائر ہو جاتے ہیں، آرم فورسز کے جو پرسونلز ہیں، تو آرمی نے یہ کہا ہے کہ یہ جو سیلری اور پینشن ہے یہ اجازت دی جائے کہ 60 سال تک، جس طرح کے سویلینز کی ریٹائرمنٹ کی ایج ہے اس تک انہیں دونوں جو ہے وہ لینے کی اجازت دی جائے. یعنی وہ سیلری بھی لیتے رہے پینشن بھی. اور پینشن بھی لیتے رہے دوسری جاب کی صورت میں. ایک تو یہ پروپوزل جو ہے وہ ان کی طرف یہ سے. تو اسی پرپوزل پہ پرپوزل ہی چلتے ہیں میرا خیال ہے. یہ تو جس طرح آپ نے فرمایا انہوں نے اس چیز کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی ہے ناظرین، چونکہ سویلین سائڈ پہ 60 سال کی عمر میں آپ ریٹائر ہوتے ہیں اور آپ پینشن لیتے ہیں. اور آرمی میں جو بہت سارے لوگ نہیں بھی جانتے، اگر آپ 15 سال کی سروس کر چکے ہیں تب بھی آپ ریٹائرمنٹ لے سکتے ہیں. جی بالکل. تو وہ 25 سال کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس سے 10 سال پہلے، اور اس میں چونکہ یہ تو آپ موسٹلی پی ایم اے لانگ کورس ہوتا ہے یا ڈاکٹرز ہوتے ہیں تو 20-21 سال میں وہ بھرتی ہو جاتے ہیں، 15-16 سال میں بھرتی ہو جاتے ہیں انٹرمیڈیٹ کے بعد. تو وہ یہ حساب ہے کہ پھر ان کی آبویسلی وہ شاید یہ چاہ رہے ہیں فوجی پینشن والے کہ 60 سال کی عمر تک جس طرح سویلین کو ملتی ہے تو ان کے بندے کو بھی 60 سال کی عمر تک پینشن ملتی جی ہے. بالکل. یہ اچھا ایک طرح سے دیکھیں جسٹیفائڈ بھی ہے، لیکن ایک طرف سے خیر اس پہ اوور آل اس پہ ہم اینڈ پہ بات کرتے ہیں. اچھا، دوسری پروپوزل جو ہے جس پہ اختلاف ہے میں وہ ذرا سب سے پہلے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. جو سیلری کے انکریز کا اور پینشن کے انکریز کا طریقہ کار ہے اس پہ اختلاف ہے. اچھا. اور میں آپ کو بتاؤں بڑی عجیب سی بات ہے کہ جو پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کا انفلیشن کو میئر کرنے کا طریقہ ہے اس پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ گراؤنڈ ریئلٹیز کے مطابق نہیں ہے. تو اس پہ جو ہے وہ یہ ہے کہ دونوں سائڈس کا ڈفرینس آف اوپینین تھا. مثلاً وہ یہ کہا گیا منسٹری آف فائنینس کی طرف سے یہ ہے کہ آپ جو پینشن یا سیلری دونوں ہے اس کو انفلیشن کے ساتھ جو ہے وہ لنک کر دیں. لیکن آرمی کی طرف سے کہا گیا کہ بنیادی طور پہ یہ جو فگرز ہیں یہ تو گراؤنڈ ریئلٹی کے مطابق ہے ہی نہیں، تو آپ اس کو ذرا کنسیڈر کریں اور اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کریں. اچھا، یہ جو پینشن کی کیلکولیشن کا طریقہ کار ہے اس کے بارے میں بھی رائے ذرا مختلف ہے. مثلاً وہ منسٹری آف فائنینس کہتی ہے کہ یہ 3 سال کی جو لاسٹ پینشن ہے اس کی ایوریج اس کی ایوریج پہ جو ہے وہ آپ جو ہے وہ کیلکولیٹ کریں. جی ایچ کیو کیا کہہ رہا ہے؟ جی ایچ کیو کہہ رہا ہے جی 2 ایئرس کی بنیاد پہ کریں اور اس کے اوپر 100% اس ایوریج کے اوپر جو ہے وہ انکریز کریں. منسٹری آف فائنینس یہ کہتی ہے کہ انفلیشن پلس 1% یہ کریں. وہ کہتے ہیں جی نہیں، زیادہ کریں چونکہ لوگوں کا یہ بیسیکلی ایشو ہے. اچھا، ارلی ریٹائرمنٹ پہ دونوں سائڈس کہتے ہیں کہ وہ جو
3 سال سے 10 سال کے عرصے کے دوران پینلٹی کی اماؤنٹ ہے اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے. اچھا ملٹیپل پینشن یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, یہ مجھے بات کرنے دیں, پھر اس کے بعد آپ اس کے بارے میں بات کیجیے گا. منسٹری آف فائنانس کہتی ہے کہ ملٹیپل پینشنز کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. ہاں, ملٹیپل پینشن کو تھوڑا سا ناظرین کے لیے واضح کر دیں کہ آپ یہ ہے کہ ایک بندہ جو ریٹائر ہوتا ہے تو اس کے بعد وہ پینشن والی کوئی جاب کرتا ہے, کسی ایسے ادارے میں چلا جاتا ہے, تو بعد میں اس کو اس کی پینشن بھی ملتی ہے, دو پینشن یا تین پینشنز تو ملنی شروع وہ ہو جاتی یہ وزارت خزانہ نے تو یہ تجویز اس مالی سال میں دی ہے کہ ایک پینشن آپ ڈرا کریں گے ٹھیک اور ہے. باقی نہیں ڈرا کریں گے, باقی بھی ڈرا کریں گے آپ. یہ کہتے ہیں کہ جی ایچ کیو والے کہتے ہیں کہ, اور ملٹری کی طرف سے یہ پروپوزل ہے کہ ٹل اسپاؤزز جو ہے وہ اس کی اجازت دی جائے. یعنی پلیز ایکسپلین کریں آپ. اسپاؤسز سے مراد یہ کہ وہ بندہ جب تک حیات ہے وہ بھی ملٹیپل پینشن لے, اور اس کے بعد اس کی بیوہ وہ بھی اپنی زندگی تک وہ پینشن ڈرا کرے. 3rd ایئر پہ جب آ جائے تو ختم ہو جائے, ختم کرے بیٹی کی حد تک, بیٹی بیٹا یا جو بھی. بیٹے پہ تو خیر ملتی نہیں ہے. جی بیٹی پہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو یہ وہ پروپوزلز ہیں سر. فیملی پینشن کا بھی رہتا ہے. جی فیملی پینشن کا بھی بالکل. فیملی پینشن کا یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ اجازت دیں 3rd ایئر پہ ختم کر دیں. منسٹری آف فائنانس یہ کہتی ہے. یہ کہ ریٹروسپیکٹیو افیکٹ, ایک وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بیٹی کا ہم نے کہا تھا کہ آگے 3rd جنریشن پہ 10 سال کی لمٹ مقرر کی ہے, لیکن فوجی پینشن والے یہ کہتے ہیں کہ آپ اس کو جو پچھلے لے رہے ہیں ان کو آپ لینے دیں, نئے جو ہے اگر وہ 3rd جنریشن پہ کوئی جاتا ہے بالکل تو اس کو آپ 10 سال تک ریسٹرکٹ کر دیں. بالکل. تو ہر لحاظ سے جی ایچ کیو والوں نے, چیف آف عوامی اسٹاف جناب نے دیکھیں پروٹیکٹ کیا ہے ادارے نے اپنے لوگوں کو, ٹھیک ہے, اور ان کو میکسیمم بینیفٹ پہنچانے کی کوشش کی ہے. اب اس میں 2 سوال ہیں اور پھر میرا خیال ہے ہم اس کو کنکلوڈ کریں. وہ بڑے ہی ضروری سوال ہے. ایک تو دیکھیں سوال ہے, چونکہ آپ نے یہ فرمایا کہ 80% ناظرین فوجی پینشن بنتی ہے ٹوٹل پینشن کا, جی, اور 20% اگر 80% کو آپ اتنا زیادہ فائدہ دے رہے ہیں تو پھر باقی 20% کا کیا قصور ہے یار. ایک تو میرا یہ سوال ہے, بلکہ لیکن اپریشیٹ کرتا ہوں, دیکھیں انہوں نے اپنے امپلائیز کو ان کے رائٹس کو پروٹیکٹ کیا ہے, اور کرنا بھی چاہیے. جب سویلین 60 سال تک ریٹائر ہو کے پینشن لیتا ہے تو وہ بھی 60 سال پہ پوری ہونے تک لے کے تو ختم کرتے ہیں. ایک بات میں آپ کو بتاؤں, لیکن دوسری بات جو میں یہ تجویز پیش کرنا چاہتا ہوں, پھر آپ اس کو جس طرح مرضی کنکلوڈ کر لیں. یہ جو پینشن تھی نا بیوہ کی اور بیٹی کی, یہ بیسکلی ہیومن گراؤنڈس پہ بھی تھیں کہ اگر وہ آپ کے ڈیپینڈنٹ ہے تو اس کے بعد آپ کو اس کی ضرورت ہے, یا وہ کسی ایسی سچویشن سے گزر رہے ہیں تو چونکہ اسٹیٹ کو آپ نے سرو کیا ہے تو اسٹیٹ آپ کی خدمت کرے گی. تو اس میں اب کیس ٹو کیس میرا خیال ہے اس طرح کی چیزیں ہونی چاہیے. جو بیٹیاں ہیں, کئی بیٹیاں کیسز آپ ایپ سے بھی دیکھیں گے, وزارت خزانہ کو بھی پتہ ہوگا, جس میں شاید بیوہ پہلے چلی جاتی ہے, یعنی کہ ہسبینڈ ہوتا ہے تو وائف فوت ہو جاتی ہے, تو پینشن تو بندہ بھی ڈرا کر رہا ہوتا ہے, تو بیٹی کو بعد میں جا کے لگتی ہے. تو اس بیٹی بھی اگر بیوہ ہو گئی ہو یا اس طرح کی سچویشن ہو تو ہیومن گراؤنڈز ہے نا. تو یہ اگر آپ کے وہ بنتی ہیں آپ کیلکولیٹ کر لیں نا, یہ تو کوئی مشکل نہیں ہے نا کہ کتنی بیوہ بیٹیاں یا کتنی اس طرح کی جو ڈیپینڈنٹ بیٹیاں ہیں وہ بھی ڈرا کر رہی ہیں. اگر وہ چند ہزار ہیں تو ہیومن گراؤنڈ پہ میرا نہیں خیال ویسے کوئی مسئلہ ہونا چاہیے. آپ کی کیا رائے ہے؟ ایک میں آپ کو بتاؤں, آپ کی بات کا جواب دینے سے پہلے ایک بنیادی کنسیپٹ کلیئر کرنا بڑا ضروری ہے. حکومت پینشن ختم نہیں کر رہی جی, اب ڈیفائنڈ کنٹریبیوٹری پینشن کی طرف جا رہے ہیں. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یہ جو ابھی تک کے ملازمین ہیں ان کے لیے کچھ رولز کے اندر تبدیلیاں کی جائیں گی, پروپوز چینجز ہیں کہ وہ 3rd جنریشن جو ہے نا اس تک 10 سال تک ریسٹرکٹ کرنا چاہتے ہیں. لیکن جو ڈیفائنڈ کنٹریبیوٹری پینشن ہے اس کا ذرا کنسیپٹ میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ نیا فوجی یا سول ادارے میں بھرتی ہوگا تو اس کو یہ آفر کی جائے گی اور پوچھا جائے گا کہ آپ پینشن کے لیے کیا کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں. فرض کیا اس کی سیلری 100 روپے ہے تو وہ یہ کہتا ہے جی میں 20 روپے کنٹریبیوٹ کرنا جس طرح آلریڈی آپ جی پی فنڈ کے لیے کرتے ہیں, پراویڈنٹ فنڈ میں کرتے ہیں, پراویڈنٹ فنڈ میں کرتے ہیں, وہ تھوڑی اماؤنٹ ہے نا, تھوڑی اماؤنٹ ہے, اسٹیٹ اس میں کنٹریبیوٹ بھی کرتی ہے. سن لینا, اس میں ہوگا یہ کہ جتنا وہ کنٹریبیوٹ کرے گا ایکویلنٹ اتنی اماؤنٹ فیڈرل گورنمنٹ یا پروونشل گورنمنٹ یا ڈپارٹمنٹ جو بھی ہو وہ کنٹریبیوٹ کرے گا.
اس کے نتیجے میں ایک فنڈ کریٹ کیا، پینشن فنڈ بنے گا. وہ پینشن فنڈ اس کو انویسٹ کرے گا. اس انویسٹمنٹ سے جو منافع آئے گا اس کو انفلیشن کے ساتھ لنک کر کے وہ ریٹس اور پروفٹ جو ہے وہ پینشنرز کے اندر ڈسٹریبیوٹ کیجیے. ابھی ہو کیا ہو رہا ہے؟ ابھی یہ ہو رہا ہے کہ ہر سال وفاقی اور صوبائی حکومتیں اپنی جیب سے یعنی نیشنل ایکسچیکر سے نکال کر انہیں پینشن دے رہی ہیں. یہ پینشن کا طریقہ دنیا میں کہیں رائج نہیں ہے سوائے چند ملکوں کے. افریقہ کے کچھ ملکوں میں ہوگا یا پاکستان میں ہے. دنیا پوری میں اب پینشن فنڈز بنائے جاتے ہیں, ان کو انویسٹ کیا جاتا ہے اور اس کے منافع سے پینشن ادا کی جاتی ہے. بڑی ہی اچھی بات کی ہے. ابھی آپ کو پینشن کا بل بتا دوں, آخری بات, 2000 ارب روپے سے زیادہ کا بل ہو چکا ہے پینشن کا, جس میں فیڈرل گورنمنٹ کا 1 ٹریلین کا ہے اور صوبوں کا شاید 1 ٹریلین سے بھی زیادہ ہے. ہو گئی آپ کی بات, ختم ہو گئی. اچھی باتیں آپ نے کی ہیں. ایک آپ نے کنٹریبیوٹری پینشن کو جس طریقے سے ڈیفائن کیا ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارا جو پیارا ملک پاکستان ہے, جس سے ہم بہت محبت کرتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, ہمارا خمیر ہے یہ. اس میں جو آپ نے فرمایا کہ یہ کنٹری آف سکیمز بھی ہے. آپ یہ جو اشارہ دے رہے ہیں کہ وہ پینشن سے انویسٹمنٹ کی جائے گی, پھر اس کو انفلیشن سے جوڑا جائے گا, پھر کبھی نقصان سے جوڑا جائے گا. آپ خدا نہ خواستہ بعد میں کل کو غریبوں کی پینشنیں نہ کھانا شروع ہو جائیں گے. یہ خطرات تو موجود ہیں, یہ بھی دیکھیں نا. دوسری بات میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں, اس میں کوئی گارنٹیز دینی چاہیے نا حکومت کو. ہاں, یا اس حد تک آپ کر لیں کہ جتنا میں کنٹریبیوٹ کر رہا ہوں بطور امپلائی, اتنا اسٹیٹ کنٹریبیوٹ کر لے یا ڈپارٹمنٹ کنٹریبیوٹ کر لے, تو اس کو پھر یا تو کوئی کنسنسس کے ساتھ آگے سسٹم چلائیں, وائبل چیز ہو نا. دیکھیں آپ اسٹاک میں لگا دیں, یا آپ ان کو وہ جو ہمارے ہاں انشورنس کمپنیاں, بائی دا وے اس پہ ہم نے ایک بہت اہم پروگرام کرنا ہے ناظرین, جوبلی, میں نام لے رہا ہوں چونکہ میرے پاس ثبوت ہیں, اسٹیٹ لائف اور جتنی انشورنس کمپنیاں جو لوٹ مار یہاں پہ ہو رہی ہے ناظرین, اور جو غریبوں کے ساتھ ان کی رقم کے ساتھ ہو رہا ہے پاکستان میں, اس پہ نوٹس لینے والا تو کوئی نہیں نا. بدقسمتی سے تو ریگولیٹر سویا ہوا ہے نا. سویا نہیں ہوا, ملا ہوا ہے. اچھا, ملا ہوا. تو وہ اس کے ثبوت آپ کو میں دوں گا سارے, جب یہ پروگرام ہم کریں گے. تو آپ ان طرف لے جا رہے ہیں آگے یار, یہ جو پیسے لوگوں کے مل رہے ہیں اس کا حل ہے نا. حل ہے, ہر چیز کا حل ہوتا ہے. آپ کی سکیمز والی باتیں ٹھیک ہے, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. حکومت آئی پی پیز کو, ان لٹیروں کو اگر ساورن گارنٹی دے سکتی ہے جی, تو پینشن کے فنڈ کو ساورن گارنٹی نہیں دے سکتی؟ صحیح بات ہے, دے نا, جو یہاں پہ عام لوگوں کا پیسہ ہے. بالکل. ایک بات میں آپ کو بتاؤں, ٹریگر میں ہوا ہوں, آپ کو پتہ ہے یہ جو جتنے بھی آئی پی پیز ہیں, ہم کہتے ہیں یہ باہر سے آئے ہیں, وہ سارے اندر کے ملے ہوئے لوگ ہیں, اندر ہیں سارے. ایسے ہی ہے نا, ایسے ہی ہے نا. اور وہ پتہ کتنے پیسے لے رہے ہیں؟ 2000 ارب روپیہ لیا ہے کیپیسٹی ری پیمنٹ کا پچھلے سال, اگلے سال 2700 ارب ہے. یہ جتنی آپ نے پینشن کی اماؤنٹ بتائی ہے اتنا ہی لیا, اس سے بھی زیادہ ہے, زیادہ لے لیا ہے نا. یہی تو ڈیلیما ہے نا ہم, کہ ہم غریبوں کے جو ان کو ملتا ہے اس پہ نظر رکھے ہوئے ہیں. ان کو ہم دیکھیں اسٹیٹ دیتی کیا ہے نا. پہلا سوال تو دیکھیں ہمارا یہ ہے, آپ نے بڑی خوبصورتی سے بیان کر دیا ایز اے رپورٹر کہ جناب افریقہ میں صرف یہ ہوتا ہے اور پتہ نہیں کہاں ہوتا ہے. بھائی حقوق بھی دیکھیں, آپ دیتے کیا ہیں اسٹیٹ امپلائی کو, بعد میں کیا دیتے ہیں آپ کو, کوئی ہیلتھ کا دیتے ہیں کچھ انہیں آپ. اچھا ویسے ایک بات مجھے اور بتائیں, یہ تو ہم سرکاری خاص طور ملازمین پہ کا, ہمارے جو زیادہ ٹیچرز ہیں, سرکاری ملازمین ایک ایک ہسپتال کہیں بنا دیے ہیں آپ نے, جا کے وہاں پہ خجل سرکاری ملازمین کا تو ہم نے بیان کر دیا کہ جو پرائیویٹ سیکٹر کے ملازمین ہیں جی, اور ان کے لیے ایک ادارہ بنا ہوا ای او بی آئی, جی جی, وہ کیا کرتا ہے؟ 8,000 روپیہ دیتا ہے. اب مجھے بتائیے نا آپ. چلیں, میں جو مطالبہ رکھنا چاہ رہا ہوں اور جو گزارش رکھنا چاہ رہا ہوں آپ کے دولہ محمد اورنگزیب صاحب وزیر خزانہ اور پیارے شہباز شریف وزیر اعظم کے سامنے, ایک تو یہ باتیں نہ کریں آپ کہ یہ جناب پینشن کا بڑا بوجھ ہے, تیسری جنریشن. سب سے پہلے ٹرانسپیرنٹ چیز یہ ہے کہ آپ فیکٹس اینڈ فگرز لائیں. آپ بتائیں پاکستان میں اس وقت کتنی بیواؤں کو پیسے مل رہے ہیں پینشن کے, اور کتنی آگے تھرڈ جنریشن میں ڈپینڈنٹ بیٹیوں کو مل رہے ہیں. یہ اعداد و شمار آنے چاہیے. ایک اور بھی اس کے ساتھ جو آپ نے کمپیریزن ڈرا کیا فوج کا کہ 80% ان کا حصہ ہے, اور فوج ایک آپ کو پتہ ہے طاقتور ادارہ ہے اور دفاع کرتا ہے ہماری سرحدوں کا بھی. اب تو خیر دفاع کے ساتھ ساتھ بھی بڑا کچھ کرتے ہیں. تو انہوں نے تو اپنے سارے حقوق بچا لیے.
اپنے امپلائیز کو بھی بچا لیا, شہداء کی فیملیز کو بھی بچا proposals ہیں لیا, سر. ٹھیک ہے, لیکن ایک کوشش کر لی نا انہوں نے, اور آگے شہداء اور بیٹیوں اور تھرڈ جنریشن تک انہوں نے ہر چیز محفوظ کرنے کی یا زیادہ سے زیادہ بینیفٹ حاصل کرنے کی کوشش کی, ان کا رائٹ ہے. اگر میں پھر جاتے جاتے کہہ رہا ہوں, آپ یہ ڈیٹا نکلوائیں, منسٹری کو چاہیے یہ نکالیں. اگر ایک تو پہلے دیکھیں 80 اور 20 کا ڈفرینس, اس کے بعد اگر آپ کی ایک میگر اماؤنٹ بنتی ہے, دیکھیں فرینکلی اسپیکنگ, اگر آپ کی بیٹیوں کی تعداد جو تھرڈ جنریشن پہ جاتی ہے ڈپینڈنٹ بہت کم نکل آتی ہے, تو میرا خیال ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. ایک اور مطالبہ میری طرف سے بھی ہے, آپ کیس ٹو کیس اسٹڈی کر لیں. ایک مطالبہ میری طرف سے, پروگرام لمبا نہیں کرنا چاہتا میں, سول لیکن بیچارے لوگوں کو ہی, مظلوموں آپ کو کی ہی بات آپ سن نے لی ہے یار سر, ڈگڑا سن لی ہے لگانا سر, ہے یار. آپ کی بات سن لی ہے. ایک مطالبہ میرا بھی ہے, کرو وہ مطالبہ یہ ہے کہ جو پینشنرز جی 1 لاکھ روپے سے زیادہ پینشن لیتے جی ہیں ان کے اوپر ٹیکس لگائیں, کیا ٹیکس لگائیں یار؟ یا سیلری کلاس دے سکتی ہے, وہ کیوں نہیں دے سکتے؟ ہاں تو لگا دیں, سرکاری والے پہ لگا دیں. 1% لگائیں, 2% لگائیں, ہاں لگائیں, نہیں سرکاری پہ نہیں, جس کسی کی پینشن 1 لاکھ روپے سے تو زیادہ, سرکاری اچھا کے چلیں یا علاوہ 2 کس لاکھ کی سے ہوتی زیادہ ہے پینشن یار؟ سر, 2 لاکھ روپے سے زیادہ پینشن بھی لینے والے لوگ ہیں, ہاں ان کے اوپر ٹیکس لیٹ میں کیوں نہیں آتے وہ؟ کیوں نہیں آتے؟ تو یہ جو ہمارے ججز ہیں یہ کیوں نہیں قربانی دیتے؟ جی بالکل, میری دوسرا یہی بات تھی, 10 11 11 8 لاکھ پینشن لیتے ہیں, ہائی کورٹ اور ٹیکس کیوں سپریم نہیں کورٹ دیتے؟ دیں, وڈرا کریں, بالکل ودرا کریں. قوم کے لیے اچھا withdraw نہیں, ایک کریں. اور بھی, پھر قربانی, پھر وہی بات ہے, قربانی کے بکرے ٹھہر جائیں, بڑی ضروری, مظلوم. یہ جو فوجیوں کی پرکس اینڈ پریویلیجز ہیں, یہ جو کانسٹیٹیوشنل پوسٹ پہ بیٹھے ہوئے گورنرز اور منسٹرز کی اور اس کے علاوہ منسٹرز کی, اس کے علاوہ پرائم منسٹر کی, پریزیڈنٹ کی, اس کے علاوہ یہ جو فوجی حضرات ہیں مختلف بوٹ پالش پہ اور فلاں فلاں پہ, یہ جو فوجی حضرات ہیں, یہ جو FWO ہے, یہ جو NLC ہے, ان سب کی ایگزمپشنز ختم کریں یار, یہ دیکھیں, چھوٹ ختم کریں سب آپ کی. یہ کہتے ہیں ملک بڑے ہی نازک حالات میں ہے, بڑے ہی مشکل حالات میں ہے, اور مشکل میں آپ غریبوں کو رگڑا لگائی جاتے ہیں یار. Yes. تو ادھر بھی نظر کرم کریں تھوڑی سی, بالکل کریں. انہیں کہیں بھائی یہ مسئلہ ہے, آپ قربانی دیں. وہاں پہ تو آپ کے پر جلتے ہیں, شہباز شریف صاحب کے پر جلتے ہیں وہاں پہ. لیکن ہمیں یہ بات کرنی چاہیے اور لوگوں تک پہنچانی چاہیے. کرنی چاہیے. میں اس لیے سسٹم کی بات کی, میں جس کیس کی بات کر رہا ہوں, فرض کریں میں کیسے کیس کو بھی جانتا ہوں کہ اسی ڈپارٹمنٹ, پولیس ڈپارٹمنٹ کی بچی جو ایک پینشن وڈرا کرنا, بلکہ اس کی فائل تھی جو, اور اس کی والدہ نہیں تھیں اور والد تھے, اور والد کا ریسنٹلی انتقال ہوا, وہ پینشن ان کو ٹرانسفر ہوئی. آپ کو پتہ ہے کہ خراج تحسین جاتے جاتے پھر DPO سیالکوٹ ہمارے مہربان بھی ہیں, ان سے ہمیں گلے شکوے بھی ہیں, محبت بھی ہے. سیالکوٹ پولیس نے اس بچی جو ایک انسپیکٹر کی بیٹی تھی, اس کی فائل کو اوکے کرنے کے بھی پیسے لیے. وہ تھانے میں 5 گھنٹے بیٹھی رہی, صرف اس لیے بیٹھی رہی جب تک اس کا بھائی آ کے کچھ دے کے نہیں گیا. اور اس بھائی نے یقینی طور پہ انہیں کہا, یہ بھی مجھے باوثوق ذرائع سے پتہ ہے کہ یار آپ بھی پولیس والے ہیں, آپ کی بھی بیٹیاں, آپ کی بھی بیویاں گھر میں ہیں, خدا نخواستہ ان کو ایسی صورتحال فیس کرنی پڑ جائے. اور پینشن دینی ہے سندھ پولیس نے, یہاں سے انہوں نے صرف اوکے کرنا ہے کہ ویریفیکیشن ہے, کہ یہ ایک ویریفیکیشن کا پروسیس ہے, مقامی تھانے نے کرنا. یہ 5 گھنٹے وہ بچی بیٹھے رہی ہے تھانے یہ میں. جو چاند فتح علی خان کو ایوارڈ دیتے ہیں, پینشن کی بات کر نہیں رہا میری ہوں بات صرف سنیں میں, یہ سر, کوئی جرم نہیں ہوا, سر یہ حق کی بات ہو رہی تھی. ٹھہر جائیں, یہ جو چاند فتح علی خان کو ایوارڈ دیے, پتہ نہیں کیا دیا ہے IG پنجاب نے, سرٹیفکیٹ دیا ہے نا, IG پنجاب, نہیں مجھے سنیں نا, دل دے دیا. نہیں سنیں نا, IG پنجاب جو ہیں ان کو یہ جو آپ بتا رہے ہیں اس کی انویسٹیگیشن کرنی چاہیے اگر ان کا ضمیر ہے تو. ویسے ضمیر تو کوئی نہیں ہوتا ان کا. زمین کی بات نہیں, اس طرح کے دیکھیں یہ آپ سخت باتیں کرتے ہیں. کیسے سر, نہ اگر میں سخت باتیں نہ کروں یہ ہے کہ تو مجھے صحافت چھوڑ دینی چاہیے. 20 واقعات ایسے روزانہ ہوتے ہوں گے یار, ایک واقعہ سامنے آ گیا نا, انویسٹیگیٹ کر کے پینلائز کریں نا, تاکہ دوسروں کے لیے ڈیٹرنس کریٹ ہو. کیا ڈیٹرنس سب کریٹ ہونی ہے, یہ ماتم ہے بس, اور کچھ نہیں ہے. تو وہ انصاف کی اصل ادارہ, ہم تو پھر وہی بات پولیس پہ اور پھر ہوم ڈپارٹمنٹ سے لے کے محسن نقوی صاحب تک آ جاتی ہے کہ براہ کرم ریاست کے لوگوں کو انصاف دیں. یہ جو محکمے ہیں سارے, یہ پولیس, انٹیریئر, پلانٹنگ, یہ سب یار پلیز ان کو ٹھیک کریں سسٹم کو. میرا خیال ہے کافی زیادہ ہو گیا, اس سے زیادہ میری برداشت نہیں ہے. میں گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, اس کی شیئرنگ کریں اور اس کے بارے میں کمنٹس دیجیے. اور اس پروگرام کو آپ پاور FM 99 ریڈیو اسٹیشن پہ سوموار, بدھ اور ہفتے کو 4 سے 5 بجے سن بھی سکتے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.